بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قوم سمود کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے بہت سی خوبیاں عطا کی تھی۔ وہ لوگ پہاڑوں اور بڑی بڑی چٹانوں کو تراش کر گھر بنا لیتے۔ سرداروں کا طبقہ کمزور لوگوں کو غلام بنا لیتا اور غلاموں سے زبردستی کام لیتے اور انہیں صرف اتنی اجرت دیتے جس سے وہ بس زندہ رہ سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان سب کی رہنمائی کے لیے حضرت صالح علیہ السلام کو حکم رسول چن لیا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کی دعوت دی، لیکن سرداروں نے ان کو جھوٹا قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ اگر آپ سچے ہیں تو اپنے رب کا کوئی معجزہ دکھائیں۔ ایک سردار بولا، اس پہاڑ سے اونٹنی نکل آئے۔ دوسرا بولا، اونٹنی ایسی ہو جو بچے کو جنم دینے والی ہو۔ حضرت صالح علیہ السلام نے لوگوں سے پوچھا کہ میرے اللہ تعالیٰ کا معجزہ دیکھ کر اللہ پر ایمان لے آؤ گے؟ لوگوں نے کہا ہاں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے دعا کی تو ویسی ہی اونٹنی پہاڑ سے نکل آئی۔ اللہ تعالیٰ کے اس معجزے سے کچھ لوگ ایمان لے آئے۔ یہ دیکھ کر وہ سردار لوگ فکر مند ہو گئے، کیونکہ اگر عام لوگ اللہ پر ایمان لے آئے تو انہیں اپنا آقا اور مالک نہیں مانیں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے لوگوں کو کہا کہ یہ اونٹنی اللہ کی نشانی ہے، خبردار اسے کوئی نقصان نہ پہنچانا ورنہ ہلاکت والا عذاب آئے گا۔ اب تمہارے لیے کنویں کے پانی کی باری مقرر ہے، ایک دن اونٹنی پانی پیے گی اور دوسرے دن تمام جانور۔ کچھ دن بعد اس اونٹنی نے ایک بچے کو جنم دیا اور وہ اتنا زیادہ دودھ دینے لگی جو بہت سے لوگوں کے لیے کافی تھا۔ اس سے لوگوں نے اور بھی اثر لیا اور وہ حضرت صالح علیہ السلام کی باتیں غور سے سننے لگے۔ اب تو سرداروں کو بہت فکر ہوئی۔ انہوں نے سوچا کہ جب تک یہ معجزہ قوم کے سامنے رہے گا لوگ اثر لیتے رہیں گے اور وہ اللہ پر ایمان لے آئیں گے۔ انہوں نے مل کر فیصلہ کیا کہ وہ اونٹنی کو مار ڈالتے ہیں اور بعد میں لوگوں سے کہیں گے کہ یہ اونٹنی کوئی معجزہ نہیں تھی ورنہ ماری نہ جاتی۔ وہ ہتھیار سنبھال کر انتظار کرنے لگے تاکہ اونٹنی لوٹ کر آئے تو اس کو قتل کر دیں، اور جو ہی اونٹنی واپس آئی انہوں نے اسے مار ڈالا اور ایک ظالم نے اس کے بچے کو بھی مار ڈالا۔ پھر وہ سردار حضرت صالح علیہ السلام کو جھٹلانے لگے۔ لوگ بھی سرداروں کے باتوں میں آ گئے اور حضرت صالح علیہ السلام کو جھٹلا دیا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے لوگوں کو بتا دیا کہ اب تو اللہ تعالیٰ کا عذاب تم پر نازل ہو کر رہے گا، تمہارے پاس صرف 3 دن کی مہلت ہے، توبہ کر لو ورنہ ہلاک کر دینے والا عذاب آئے گا۔ 3 دن کے بعد عذاب آ گیا۔ آدھی رات کو گرجتے ہوئے کالے بادل چھا گئے اور ایسی کڑکتی ہوئی خوفناک بجلیاں ان کے گھروں پر گری جس سے وہ لوگ اور ان کے گھر سب کچھ جل گئے۔ حضرت صالح علیہ السلام اور ان کے ساتھی محفوظ رہے۔